يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين ولي الله. أشهد أن مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاده المعصومين علي حجج الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. هيا على خير العمل. هيا على خير العمل. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليا حجة الله. أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر والله أكبر، لا إله إلا الله. استغفر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقومون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا إنك على كل شيء قدير. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ونجاة من النار ومن كل بلي وفوز بجنة ورضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا حجة الله، أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانيك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إنك على كل شيء قدير. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته ورفع درجته بحول الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته. سبحان الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد بحق ياسين والقرآن الحكيم وبحق طه والقرآن العظيم. يا من يقدر على حوائج السائلين. يا من يعلم ما في الضمير.
يا منفسا عن المكروبين، يا مفرجا عن المعمومين، يا راحم الشيخ الكبير، يا رازق الطفل الصغير، يا من لا يحتاج إلى التفسير، صل على محمد وآل محمد وافعل بي حاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيد النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء. السلام عليك يا سلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأصل والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. أجل الله فرجك وسهل الله تعالى مخرجك ورزقنا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك وظهورك ورحمة الله وبركاته. Mu'mineen, Assalamu alaikum. Just a quick reminder, the Majlis program for the ladies will be downstairs in the Marhaba Hall. So for those ladies who are upstairs in the masjid area, can I request you to please proceed downstairs? And also for those who have not been able to partake in the niyaz earlier this evening, if you've been fasting, please proceed to the back of the hall near the kitchen. And inshallah, accommodations have been made for those who've been fasting today. Thank you.
Mu'mineen, if I can request the men folk to please fill up the masjid area first so that we have enough space at the back. Please do come forward and fill up the masjid area first so that we have enough space for everybody. And again, for those who are fasting, on the men's side, we have made arrangements in the nursery. For those who have not partaken in the tabarruk, please proceed to the nursery, and inshallah arrangements have been made there. We'll start the program in 2 minutes. بر محمد وآل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum. Tonight's niyaz was sponsored by Sarfraz and Sara Molidina, Sara Fatima Molidina, Sharmina and Zuhair Ladak, Samira and Shams Molu for the thawab of the following. Marhum Onali Fida Hussein Molidina, Marhuma Zara Onali Molidina, Marhumin of Rashid Molidina family, Marhumin of Muhammad Ali Sharif family, and Marhumin of all present. Upcoming programs. Tomorrow, Sunday, August 11th, the Amal for the day of Arafat will start with Dhuhr Salat. Amal will be conducted by Maulana Rizvi. On Monday, August 12th, there will be 3 shifts for Eid Salah. The first will be at 8 a.m., the second at 10 a.m., and the third at 11:45 a.m. Dua Nudba will be recited at 7:30 a.m. and 9:30 a.m. On Thursday, August 15th, the program to celebrate the wiladat of Imam Ali al-Naqi alayhi salam will start at 7:45 p.m. The mehfil will be recited by Maulana Rizvi after Salah. On Sunday, August 18th, the Eid al-Ghadir program will begin at 8:15 p.m. with the mehfil being recited by Maulana Rizvi after Salah. Important announcement for all senior members.
The picnic that was scheduled for Tuesday, August 13th in Hamilton has been canceled due to bad weather. Thank you for cooperating. There will be a ladies' Panjatan Sufra and Eid al-Ghadir celebration on August 17th at 2:30 p.m. All ladies are requested to attend. Please recite a Surah Fatiha for all marhumin whose names are listed on the screen. Dua Shifa is requested for all mu'mineen listed on the screen, as well as all of those in need of our duas. Bismillahir Rahmanir Rahim. عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. Thank you. Salawat. صلوات. کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا یا علی یا علی کوفے میں پھر آئی ہے رونے سیدہ کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا آپ پہ جب ابن ملجم نے کیا سجدے میں وار ہاتھ پہلو پہ رکھے یہاں آئی تھی میں پہلی بار آج پھر اس حال میں زہرا کو ہے آنا پڑا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کوفے والوں نے اسے مل کر ہے مارا یا علی لاشائے مسلم ہے ایسے پارا پارا یا علی جسم ہے سارا میرے بچے کا زخموں سے بھرا کر رہی تھی لاشیں مسلم پہ یہ زہرا بکا کس طرح میں نے سنبھالا کس طرح تھا مائی سے کیا بتاؤں میں کھڑی تھی ہاتھ پھیلائے ہوئے دارالامارہ سے جب تھا لاشائے مسلم گرا کر رہی تھی لاشائے
مسلم پہ یہ زہرا بکا کچھ ہی دل میں پھر یہاں اونگی میں روتی ہوئی اس کے بچوں پہ چلے گی جب کہ حارث کی چھڑی میں سنبھالوں گی انہیں آ کر رقیہ کی جگہ کر رہی تھی لاشے مسلم پہ زہرا یہ بکا دشمنی آلے نبی سے اس طرح دکھلائیں گے یوں محمد اور ابراہیم مارے جائیں گے نام کا بھی پاس رکھیں گے نہ کچھ اہل جفا کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا کر رہے ہیں ظلم کی تفسیر یہ چہروں کے نیل کٹ رہی ہے آج جو در یہ اولاد عقیل ہے یقیناً یہ میرے بچوں سے الفت کی سزا کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا بین تھے اکبر زبان سیدہ پر بس یہی ساتھ زینب کے یہاں پھر مجھ کو آنا ہے ابھی شام تک لے جائے گا کوفے سے غم کا سلسلہ کر رہی تھی لاشے مسلم پہ یہ زہرا بکا صلوات رحم الله من قرأ سورة الفاتحة بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وشهد بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية لأعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين
أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صلوات. Describing the true believers, Allah subhanahu wa ta'ala says these are the ones who believe in Allah and His Rasul and then do not ever entertain any doubt, and they struggle for His cause with their wealth and their lives. They are the true believers. One of the best example and application of this ayat would be Hazrat Muslim bin Aqil alayhi salatu wassalam. This gathering in memory of his shahadat as the ambassador of Imam Hussein who went to Kufa. His shahadat basically is the beginning of the epic event of Karbala. Although he was killed in Kufa, but when you look at the list of the shuhada of Karbala, you will see he is also mentioned there because he was killed for the cause of Hussein ibn Ali. The day of shahadat of Muslim bin Aqil was the day of Arafah, the 9th of Dhul Hijjah. It's a very significant day for the Hujjaj, who all of them gather in the place known as Arafat, especially to do the amal from Zuhr to the Maghrib time. And there are special amal and du'as for that day. And the importance of doing those rituals is so much that we are told it is recommended to fast on the 9th of Dhul Hijjah. However, if you find that by fasting you will become weak and will not be able to do the amal, then it's better to do the amal than the fasting. And if you look at the importance of the amal and the du'as, you will see that one of the things that we learn from the Imams of Ahlul Bayt is actually how to better know Allah subhanahu wa ta'ala and how to better communicate with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah has created in the instinct of every human being the basics of knowing Him. But when it comes to the details, that is where you need the Anbiya and Mursaleen and the books and the Imams. So the basic understanding that there is a Creator out there who is helping us and blessing us, and we have to show our gratitude to Him. But what is the essence of that God? We don't know that much. How do we, show our gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala? This is where the need of a Nabi or a Rasul or the revealed books and the Imams comes in. And one of the areas where you can learn about this is the du'as that we have from the Imams of Ahlul Bayt. On the day of Arafah, since we are talking about Muslim bin Aqil as the Safir of Hussein ibn Ali, on the day of Arafah, one of the most important dua to be recited, and which is a very long one, is the dua taught to us by Imam Hussein bin Ali alayhi salatu wasalam. We will be reciting that dua inshallah tomorrow in the Amal. But I wanted to take this opportunity to just go through some of the selected passages of that dua, so that we can mentally prepare ourselves to understand what is it there in that dua that we will be reciting. Yes, translation is given in on the screens when we are doing the amal, but it's important to highlight some of the very important passages of this dua. This is actually the dua that Imam Hussain alayhi salam recited in Arafah, on the day of Arafah in Arafat. In one of the Hajj, he went for many Hajj. One of the Hajj, this is the dua narrated by two brothers who were there with the Imam at that time. And so this is not relevant to the journey of the Imam to Karbala, because Imam was not able to even do the Hajj. He changed his niyat of Umrah Tamattu to Umrah Mufrada and had to leave Mecca on the 8th of Dhul Hijjah.
So the 8th of Zulhijjah, people from Mecca start moving towards Mina and then going on to Arafat, whereas caravan of Imam Hussain alayhi salam was leaving Mecca to go towards Kufa. And so this dua is not from that time, it is from the years before that. In the preamble of the dua, actually, Imam is taking us to a higher level of communicating with Allah subhanahu wa ta'ala. He begins by praising Allah in the preamble and acknowledging that He is our Rabb. When we use the word Rabb for Allah subhanahu wa ta'ala, it means He is the provider and the sustainer. He's the one who basically sustains us and takes care of us. And there he talks about it, and I'm just selecting some passages. We can't go through the whole dua. It might take a few hours. And so I'll just give you some of the selected parts of the preamble where he says that, talk to Allah subhanahu wa ta'ala and remember your origin and say to Allah, you originated my creation from one drop. Just think about it. A human being, starts from one drop. And that is the greatness of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. We do not even realize our own importance. As Amir al-Mu'mineen says, you are looking for the signs of Allah's power outside. It is true, they are out there, but look within yourself. Think about yourself. And this is where you'll come to realize the greatness of the power of Allah subhanahu wa ta'ala. And you made me dwell in 3 folds of darkness in the womb of the mother. You sent me out into the world, complete, unimpaired, for the guidance that preceded me. This is important. Allah made the arrangement for guidance of human beings before the human beings came in. Adam was sent as what? As first Nabi. His children were born later on. Allah subhanahu wa ta'ala did not leave the human society without guidance. The guidance was started right from before, from day one. And then he goes on to say, you watched over me in the cradle as an infant child, provided me with food, wholesome milk, and turned the hearts of the nursemaids towards me, and you entrusted my upbringing to compassionate mothers. Even this nature of love that a mother has toward the child is the gift of Allah subhanahu wa ta'ala. No mother needs to be told by any verse or hadith or legal, laws that you must love your child. This is Allah's, blessing that when He blesses a woman with a child, this attachment and love is there, part of the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he goes on, in one of the later passages, he says, then when I began to utter speech, I reached to that age where I started speaking, you completed for me your abundant blessings. You nurtured me more and more each year until my nature was perfected and my strength balanced. At that time, you made your argument incumbent upon me by inspiring me the knowledge. I reached to a level of maturity, and then I started to know more about you and your guidance, amazing me with the marvels of your wisdom, awakening me to the wonders of your creation, which you have multiplied in your heaven and your earth, and instructing me in your thanks and remembrance. And then, going on to some other passages later on, a very important stage where Imam says it is important for us to express our inability to thank Allah subhanahu wa ta'ala. And this will become more clear when we actually start thinking about it. There are many blessings that we know, which are obvious to us, and we thank Allah subhanahu wa ta'ala for it. But there are so many other things that we do not even know about ourselves. And therefore we don't even think about it, we do not thank. And sometimes the blessings are there
which we take for granted, and we only realize its importance when we lose it. You know, when we talk about, for example, the issue of, and then I began to utter speech. And I'll give you this example. I've given it before, but it's my real example. The ability to speak. Do we even think about it? It comes naturally. We learn from our parents, siblings, people around, and we know the language. But we never think about it. I never even ever thanked Allah subhanahu wa ta'ala for the ability to speak. When I come to realize it? It's almost more than 20 years ago when I had my mild stroke, where slightly I had a problem, which alhamdulillah I was able to overcome with the sadaqah of Fatima al-Zahra salawatullah alayha. Is that at that time I realized I never ever before that sat down one day to say, oh Allah, thank you for this ability to speak. So sometimes there are so many things that we have, we take it for granted. We do not even realize it, that this is a ni'mat of Allah subhanahu wa ta'ala, until you lose it or it comes close to this situation where you're losing it. And this is where Imam Hussain alayhi salam takes it to a point where he says, so which of your blessings, after counting them, he says, which of your blessings, my God, can I count and mention? For which of your gifts am I able to give thanks? Since they, O my Lord, are more than anyone can count. And it's more than those who are entrusted with memory can retain that in their memory and knowledge. Not only the blessings. Then Imam says, ask Allah subhanahu wa ta'ala and confess that. And the afflictions and hardship, O Allah, that you have turned away and averted from me, they are more than the help and happiness that which has come to me. We know good things and we thank Allah subhanahu wa ta'ala. What about the challenges which came along the way and we were saved from it? Difficulties which came. Yes, we talk about dua, we talk about giving sadaqah in order for, to getting rid of the bala and affliction. And this is very important. One story I had read about somebody, in Iran, for example, when you travel from Qom to Tehran, before you come to this toll booth there for the highway, there are different, boxes there for giving sadaqah. The drivers normally put some money there, sadaqah for their safar. And there was somebody who went on that route, and then he got involved in an accident. He got injured. He came to the alim and he said, I gave this sadaqah. Why did it happen to me? And the answer was very good. He said, maybe you were supposed to die on that day. Why don't you look at it this way? That there was a bigger bala coming on you, but the sadaqah helped you by reducing it. And so even when we talk about this issue, not only thanking Allah for the blessings, also thanking Him for averting hardship and afflictions from us. Salawat. And then see how he very beautifully, ties in this whole issue of expressing this inability to thank Allah subhanahu wa ta'ala, by making different dimensions of his own being as a witness. And this is where, I will ask for your indulgence and attention, where we see, for example, then Imam says, now start, remembering Allah and, acknowledging that you cannot really thank Him enough. So he says, now begin, and these are the words of Hussein. But he says, I bear witness, my God, by the truth of my faith, by the resolution of my certainty,
by my pure declaration of Tawheed, by my inner consciousness, by the places to which the streams of light of my eyes are attached. Go and ask the eye doctor, he will explain what it means. Now, Imam is taking us to different things in our body. He says, say to Allah that I bear witness by the places to which the streams of the light of my eyes are attached, the lines of my forehead's surface, the opening of my breathing passage, the parts of my nose soft point, the parts of my ears canal, my lips, the way they close and open, the movement of my tongue when I speak, the joints at the back of my mouth and jaw, the sockets of my molar teeth, the place where I swallow my food and drink, and the skull which bears my brain inside. He says, I bear witness in the name of all these things. And then he goes on further. I bear witness by the hollow passage of my neck's fibers, the carrier of my veins, the places where my heart's curtain is attached, the small pieces of flesh around my liver, and the ribs on my side, the sockets of my joints, the tips of my fingers, my flesh, my blood, my hair, my skin, my nerves, my windpipe, my bones, my brain, my veins, and all my members, even my act of sleeping and waking and my being still or moving and even doing ruku and sujood in namaz. And then he says, I bear witness in the name of all these things that had I attempted seriously and tried my best for the duration of the ages and centuries, even if I had lived for that, to deliver thanks for just one of your blessings, I would not have been able to do so. Salawat pढ़ने एक बार और. But he says, suppose I was able to do that. If I was able to thank you, I wouldn't have been able to do it but by your grace and your help. And so even helping Allah, even thanking Allah is His help and His blessing. And that makes it wajib on us to thank Him again and again and again. And the process will go on continuously. Indeed, were I and other helping me ever so eager to calculate the extent of your blessings, whether past or present, we would fail to encompass it through numbers or to calculate its limits. Never. How could I ever have done it? For you have announced in your eloquent book, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah says in the Quran that if you count Allah's blessings, you will never be able to count and number them. And so this is where, Imam Hussain alayhi salam takes it in that very long passage to confess that we don't have the ability to thank Allah subhanahu wa ta'ala enough. And then he comes to the main part of the dua. Almost 1/3 of the dua is just the preamble, where you are praising Allah subhanahu wa ta'ala, acknowledging His blessings, and confessing that I don't have the ability to thank you enough. After that, you come to actual dua, where you are asking for something. And in that, the very first statement is the most important one. If you don't take anything from Dua Arafah and the talk tonight, just this one sentence, I think you have enough. The very first sentence in the actual dua, what we are asking, Hussein is teaching us. He says, Allahumma ja'alni akhshaka fa'anni ka'anni arak. O Allah, make me such that I fear you as if I see you in front of myself. That khashya, that fear of Allah subhanahu wa ta'ala is the key to our salvation in the hereafter. We talk about taqwa. What does taqwa mean? Means to be aware of Allah's presence in our life all the time.
Khashyatullah, fear of Allah, not because na'uzubillah he is fearful, but we know that we have to stay away from his displeasure and his anger. Fearing the displeasure of Allah subhanahu wa ta'ala is what we want. And Imam is saying, oh Allah, make me such that as if I am seeing you in front of me. If we have that ability, then we will see that this becomes the most powerful tool to prevent us from committing sins. In Surah Yusuf, look at the story of Yusuf alayhi salam. Yes, he is ma'soom. Ma'soom doesn't mean they are robots, that they have been engineered in such a way that they will never commit sins. No, they have the ability to commit sins, but ma'soom means they will never do it. And the basis of not doing it is actually that high level of the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. For them, Allah is never absent. And when Allah is never absent, in whatever situation they are, they remember Him. When you look at Surah Yusuf and his story, وَرَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ, when he is not going into this temptation by this other woman, what was the basis of it? رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ, he saw the evidence of the Lord. For them, committing sins is not just committing sins and then saying, okay, we'll see what will happen on the day of Qiyamah. For them, the result is right there in front. رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ. And so if we can inculcate that fear in that level, it will become the most powerful tool to prevent ourselves from committing sins. Salawat. We can't become masoom. Masoom is Allah's gift, ismat. You look at Amir al-Mu'minin, what does he say? I have not seen anything, but that I saw Allah before it and after it and with it. Even in that moment when he throws Amr ibn Abdawud down on the ground, and this fellow, spat on the blessed face of Amir al-Mu'minin, it was this Burhan Rabbihi, this presence of Allah in his life, which prevented him from doing what he wanted to do at that time, because he didn't want his motivation and anger to be part of killing Amr ibn Abdawud. He walked away, calmed himself down, and then goes. And whatever Ali did was only for Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. And so Hussein is teaching us, pray to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, Allahumma ja'alni akhshaka fa'anni arak. Oh Allah, cause me to fear you as if I am seeing you. Give me grace through piety towards you. Don't disgrace me by disobedience towards you. Choose the best for me by your decree and bless me by your will. Qada and qadr, as we talk about it. And then we say to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, you choose whatever is best for me in a way so that I may love whatever you decided. And I will not be, angry that I'm asking again and again and you are delaying my dua. Because I know you know what is better for me. So if you delay something, I shouldn't be anxious about it. And if something is hastened, I shouldn't be worried about it anyway. And so this is where Hussein ibn Ali, now is talking about the du'as. The second part there, Allahumma ja'al ghinaya fi nafsi wal yaqina fi qalbi wal ikhlasu fi amali wal nuru fi basari wal basirata fi dini. O Allah, grant me contentment in my soul, certainty in my heart, sincerity in my actions, light in my eyes, and insight in my religion. Give me enjoyment of my bodily members, and make my hearing and seeing my inheritors, so that whatever good things I do, they will be able to testify on my behalf. And then we come to a point where we say, oh Allah, remove my affliction,
cover my defects, forgive my offense, drive away my shaitan. There is one shaitan and there is our own shaitan. The dua is, "O Allah, drive away my shaitan and dissolve my debts. Give me, O my Lord, the highest degree in the world to come and in the hereafter." 3 or 4 more important messages from that dua, and this is the latter part of the dua. One is a statement which has also come in Dua Makarim al-Khalaq of Imam Zain al-Abidin, which we recite in Dua Shabi Qadr. And this is a dua. Salawat. Where Hussein is teaching us to pray, وَفِي نَفْسِي فَضَلِّلْنِي وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ فَعَظِّمْنِي. O Allah, when it comes to my own eyes, make me humble. Create this humility in myself, that I feel humble myself. But in the eyes of the people, elevate my status. Give me that is azamat, wa'azzimni. But when it comes to myself, O Allah, make me sahib-e zillat, that I'm very humble in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. And then a point comes which is very important, and this is where we have to realize our dealing with Allah subhanahu wa ta'ala. Always looking at Him as the support. There is a point where Hussein says, ask Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِلَى غَيْرِكَ فَلَا تَكِلْنِي. O Allah, don't entrust me to other than yourself. You take care of me. Ilahi ila man takilani. Oh my God, to whom will you entrust me? Ila qaribin fayaqta'uni. To a relative who will cut off the relationship with me? You know, Silatul Raham and Qatalul Raham, this is among relatives. So we are saying to Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, you take care of me. Don't entrust me to a relative who is going to probably sever the ties with me. Am ila ba'idin fayajhamuni. Or those who are away from me, who will just humiliate me. Am ila al-mustad'afina li. Do not entrust me to those who are going to make me weak. وَأَنْتَ رَبِّي وَمَلِيكَ عَمْرِي. While you are my Lord. My issues and my affairs are in your hand. You are my king. And at the end, a very important statement that we have to really take from Hussein ibn Ali, فَإِن لَمْ تَكُنْ غَضَبْتَ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. O Allah, keep me away from your anger. Don't put your wrath and anger on me. And if you don't become angry with me, then I don't care about anything else. Whatever people do to me, whatever the dunya does to me, they are with me or against me, doesn't matter. As long as you are pleased with me, as long as you are not angry with me, I don't really care about anything else. It is the riza of Allah subhanahu wa ta'ala which gives you a power to be able to steadfast and be a courageous person even if you are all alone. A point comes where Imam says that, O Allah, you are Sattarul Uyub. You put cover on our sins. You do not expose me. And very beautifully, Hussein ibn Ali says, O the one who concealed my sins from fathers and mothers. Because there could be situations that even the father and mothers come to know about their children, they will drive me away. O Allah, you concealed my sins from relatives and brothers. Otherwise, they would rebuke me. O Allah, you concealed my sins from rulers. Otherwise, they would have punished me.
And if they had seen, O my protector, what you have seen from me, they would not have given me any chance or respite. They would have abandoned me and cut me off. But it is Allah subhanahu wa ta'ala. He covers us again and again and again. Doesn't expose us. Doesn't even cut us off. You know this concept of tawbah? What is it? Tawbah means to repent and to ask for forgiveness. Sometimes these terms have technical meaning, like repentance and asking for forgiveness, but you also have to go to its literal meaning. The word tawbah literally means to return. When a person commits a sin, he or she has run away from Allah subhanahu wa ta'ala. When you do tawbah, you are returning to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah never cut you off. Allah never abandoned you. Allah never closed His door of maghfirah for you. It is me and you who have run away from Him. And when we do tawbah, literally it means we go back to Allah subhanahu wa ta'ala. Even when we run away from Him, still He doesn't expose us. And that is something which we have to realize about the mercy and the level of benevolence of Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat. These du'as that we have, you know, in Islam, you're allowed to have your own personal du'as for your own personal situations. But the emphasis in the Shia mazhab is that learn the du'as from the Ahlul Bayt. Because they know better in their eloquence and their ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala how to talk to Allah subhanahu wa ta'ala. And this literature of dua that we have, you know, unfortunately these days, you know, some of the people cast doubting about majority of the duas. They say, what is the sanad for it? Where is the chain of narration for this dua or that dua or ziyarat? What they do not realize that if they really have spent their life in studying ilm hadith, if they had gone and looked at the research made by, for example, late Ayatollah Burujardi, they would have learned that when it comes to the sanad of hadith, it is important. But it doesn't mean every good sanad means the hadith is okay. Because sometimes the content of the hadith itself is so obvious that it cannot be from the Ma'soom. Even if the chain of narrator is good. And sometimes the chain of narrator might not be strong, but the content itself is speaking out loud that this is the words of the Ma'soom. This is where we have to realize. When you read Dua Kumail, you need a sanad for that? When you look at Sayf Sajjadiyah, Allama Tabatabai, the famous mufassir and alim of this century, he was asked by a French scholar, Henry Corbin, who came to visit him a couple or 3 summers in Tehran. He was close to Dr. Hussein Nasser and he had introduced him to Allama Tabatabai. So they used to have different, sessions with Allama Tabatabai. And once Henry Corbin, he asked him that, what is the sanad and the proof that Sayf Sajjadiyah is from Imam Zainul Abidin? Allama Tabatabai gave a very interesting answer. He said, I'm not really worried about it. You go and find out the author of Sayf Sajjadiyah, I'll tell you he is my 4th Imam. Means I have so much conviction about it that this is the kalam of Ma'soom. You go and find the author, and I'll tell you that he's our 4th Imam. So sometimes when you look at the content of the ahadith, the du'as, for example, when you look at Dua Kumail, you will never find anything like it in other sources.
Our people sometimes say, we want to know spirituality, going to these gurus in the YouTube, looking for Sufis. But when you have a treasure in your own home, the problem is we don't want to read our own things. And then we get astray. Dua Kumail, there is nothing like it. And then you come to Imam Hussain alayhi salam, Dua Arafah. There is nobody who can bring something equal to that. You have Saif al-Sajadiyah. These are the treasures that we have. And they have actually raised us to a level which others don't have that opportunity to understand the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. And once you reach to that level of knowing Allah subhanahu wa ta'ala, this will reflect in our actions and our practice. We will come to this level of Islam and submission to Allah subhanahu wa ta'ala. And once we come to realize this statement of Imam Hussain there, that as long as you are not angry, I don't really care about anything, then all the challenges that we have, all the problems that we have will vanish. We will have no more stress about those things. Because we know that the main thing is that the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is where we have to realize that, when it comes to the issue of the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, even if you are all alone, you will know, huwa munisi fi wahdati. He is my companion when I am all alone. People might abandon me. Now we talked about Ali and Hussein and Zainul Abidin, but there were some people who are just like us, no ordinary human beings. But they had this honor and privilege of being raised with them in their families. And one of them is Muslim bin Aqil. All the Hashimi Shuhada of Karbala, all of them were descendants of Abu Talib and Fatima bint Asad. You see the Hashimi Shuhada in Karbala, 10 of them were from the line of Ali, his sons or grandsons. When it comes to Ali's brother Aqil, other 10 of them, Hashimi Shuhada, were also children or grandchildren of Aqil bin Abi Talib. And then you had Jaffar, where 2 of his line were there. So this is where we see that, the contribution of Ali Aqil has been very great in Karbala. You have 10 from the line of Ali and 10 from the line of Aqil. And among them, the most prominent, of course, is Muslim bin Aqil. He is basically the first shaheed of the cause of Imam Hussain alayhi salam. He was also a son-in-law of Ali, married to his daughter Ruqayya. And for his greatness, I think it is sufficient that when Imam Hussain alayhi salam selected him to be his ambassador to go to Kufa, and the letter that he wrote, he uses the term where he says, "Inni ba'ifun ilaykum." I am sending to you, akhi wa ibn ammi, my brother and my cousin, wasiqati min ahli, and someone who is trustworthy from my family. This is the level of trust and siqa that Hussein ibn Ali had about Muslim bin Aqil. And this is where we come to realize that, Muslim bin Aqil had reached to that level of the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala, that even when he was totally abandoned, initially when he came to Kufa, various numbers we have of the people who pledged allegiance to Hussein ibn Ali. कुछ नंबर्स हैं जो मिनिमम हैं वो 12 से 18 हज़ार लोग. 12 से 18 हज़ार की तादाद कम नहीं है. दिस इज़ द मिनिमम नंबर. और इसी बुनियाद पर मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ख़त लिखा कि हज्जिल, बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके आप कूफे की तरफ आइए. और जब यजीद को ये ख़बर मिली कि कूफा में हालात बदल रहे हैं,
اس نے عبید اللہ بن زیاد ملعون کو بصرہ سے بھیجا کوفہ، اور اس نے آنے کے بعد کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی اپنائی۔ جن لوگوں کو خرید سکتا تھا ان کے ایمان کو انہیں خریدا، جو ایمان کو بیچنے والے نہیں تھے ان کو دھمکانا شروع کیا مختلف طریقے سے، خصوصاً یہ کہ شام کا لشکر آ رہا ہے اور جتنے لوگ مخالفت کر رہے ہیں ان کو سب ہم قتل کر دیں گے، زندان میں ڈال دیں گے، ان کے گھروں کو مسمار کر دیں گے۔ یہ جو اسرائیلی کرتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، ان کے گھروں کو ایریز کر دیتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بنو امیہ کی سیاست ہے۔ اور وہاں ابن زیاد نے اسی طرح سے شہر کوفہ پر کنٹرول کیا ہے۔ اور پھر ہانی بن عروہ جو مہمان تھے مسلم بن عقیل کے انیشلی، ان کو بلاتا ہے دھوکے سے، امان دینے کے بعد بھی ان کے ساتھ اذیت کی، اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیتا ہے۔ مسلم بن عقیل بیسیکلی جناب ہانی بن عروہ کے بچاؤ کے لیے 300 لوگوں کو، مسلح افراد کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں دارالعمارہ، اور وہاں ابن زیاد نے ایک جو شرح قاضی تھا اس سے کہا کہ جا کے اعلان کر دو کہ تم نے دیکھا ہے ہانی کو، ہی از اوکے۔ یہ سننے کے بعد اب لوگ جو ہیں مسلم بن عقیل سے الگ ہونا شروع کر گئے۔ عورتیں آتی تھیں، اپنے شوہروں کو کھینچ کے لے جاتی تھی، مائیں آتی تھی جو اپنے بیٹوں کو اصرار کر کے گھر لے کے آ رہی تھی۔ مغرب کہ نماز کا ٹائم ہوا، کہاں 300 لوگ ساتھ گئے تھے، مغرب کے وقت اب صرف 30 لوگ باقی تھے۔ مسلم بن عقیل نے نماز پڑھائی، نماز پڑھنے کے بعد جب پلٹ کے دیکھتے ہیں کہ وہ 30 میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ امام رضا علیہ السلام کے بارے میں عنوان کہتے ہیں یا غریب الغرباء۔ تاریخ میں اس موقع پر اس مغرب کی نماز جو کوفہ میں مسلم نے پڑھی ہے، اس کے بعد اگر اس زمین پر کوئی واقعاً غریب الغرباء تھا جو یکا تنہا تھا، وہ مسلم بن عقیل تھے۔ شہر سے بھی واقف نہیں تھے، مہمان کے حیثیت سے جہاں بھی جانا تھا کوئی لے کے جاتا تھا، راستوں سے واقف نہیں تھے۔ نکلتے ہیں ایک محلے کی طرف چلے جاتے ہیں، محلے کندہ، وہاں دیکھتے ہیں کہ بالکل سناٹا ہے، سبھی لوگ خوف کی وجہ سے اپنے گھروں میں ہیں۔ ایک مکان کا دروازہ تھا، اس کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک ضعیفہ جو مالک تھی اس مکان کی دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے کوئی اجنبی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ ایک دو بار وہ آئی، مسلم بن عقیل نے پانی مانگا، اس نے پانی لا کے دیا۔ پھر دوبارہ آ کے دیکھتی ہے، کہتی ہے اے بندے خدا، تم نے پانی مانگا تھا، پانی دے دیا، اب ہجاؤ یہاں سے۔ ایک جملہ کہتی ہے اذهب الى اہلک فان مجلسک مجلس ریب۔ اے بندے خدا، اپنے گھر جاؤ، اپنی فیملی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ تمہارا ہمارے گھر دروازے پہ بیٹھنا، ہم تنہا عورت ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ مسلم بن عقیل نے اس وقت خاموشی اختیار کی، لیکن جب 3 بار اس خاتون نے اس جملے کو دہرایا ہے اور وہ کہتی ہیں انی لا احل لک الجلوس علی بابی، پھر کہتی ہیں ہم آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے کہ آپ میرے دروازے پہ بیٹھیں۔ اس وقت مسلم بن عقیل نے کہا کذبنی القوم وغرونی، قوم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میرا نام مسلم بن عقیل ہے، ہم حسین کے سفیر ہیں۔ تو ہاں یہ خاتون جو ہیں تو ہاں یہ محب اہل بیت تھی، جب مسلم کا نام سنا تو اپنے گھر پناہ دیتی ہیں۔ ایک کمرہ جو استعمال نہیں ہوتا تھا اس میں ان کو جگہ دیتی ہیں اور کھانا اور پانی کا انتظام کرتی ہیں۔ عزاداران حسین، ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی مسلم کی خبر لے کے آئے گا اسے انعام ملے گا۔
توحہ کا بیٹا بہت دیر کے بعد آیا اور ماں سے کہتا ہے کہ ہم نے بہت تلاش کی لیکن ہمیں کچھ انعام ابھی تک ملا نہیں ہے. لیکن دیکھتا رہا کہ ماں اس کمرے میں بار بار جا رہی ہے جو اتنا یوز نہیں ہوتا تھا. اصرار کرنے پر ماں نے یہ وعدہ لینے کے بعد اس سے کہا ہے کہ مسلم بن عقیل کو ہم نے پناہ دی ہے. وہ ملعون جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، خبرگیری کرتا ہے وہاں اور پھر بتاتا ہے. علی الصباح 70 سپاہی گھوڑوں کے ساتھ آتے ہیں. جیسے ہی یہ گھوڑوں کے چلنے کی آواز گلیوں کے قریب آتی ہے، مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے آئے ہیں. مسلم مہمان ضرور تھے لیکن انہیں خیال تھا اپنے میزبان کا بھی، اور توحہ سے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ تیرے گھر میں کوئی نقصان ہو اور حملہ یہاں ہو، لہٰذا دروازے کے باہر آتے ہیں تلوار لیے ہوئے. 70 سپاہی آئے تھے. جو بھی سامنے آتا تھا جناب مسلم بن عقیل شجاعت اور دلاوری سے مقابلہ کرتے تھے. بہت سو کو فنار کیا، بہت سو کو زخمی کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن اشعث ملعون جو ہے وہ ابن زیاد کے پاس پیغام بھیجتا ہے کہ ہمیں ری انفورسمنٹ چاہیے. دوبارہ 100 اور آئے. جس پر ابن زیاد پھر پیغام بھیجتا ہے عبداللہ بن اشعث کو کہ ہم نے صرف ایک شخص کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے، یہ تم بار بار سپاہی کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تجھے اندازہ نہیں ہے، یہ بنو ہاشم کا شیر ہے، یہ کوئی کوفہ کا بقال نہیں ہے جسے گرفتاری کے لیے بھیجا گیا ہے. عزاداران حسین پھر مختلف گھروں کے چھت پر یہ چلے جاتے ہیں. سپاہی اور پتھر سے وار کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جناب مسلم اتنا زخمی ہو جاتے ہیں. جب گر جاتے ہیں تب ان لوگوں نے آ کے حملہ کیا، اور اس طرح سے حملہ کرتے ہیں کہ جناب مسلم کے لب بھی جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. مسلم گرفتار ہوئے اس وقت، اور گرفتار کر کے انہیں ابن زیاد کے دربار میں لے لیا جاتا ہے. عزاداران حسین وہاں جب لایا گیا، وہاں پر عمر بن سعد بھی بیٹھا تھا، اور کسی سپاہی نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ سلم علی الامیر، امیر کو سلام کرو. لیکن یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان کا مونس اور مددگار خدا ہوتا ہے، جب خدا نظروں کے سامنے ہوتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. مسلم کہتے ہیں امیری حسین، میرا امیر یہ نہیں ہے، میرا امیر جو ہے حسین ابن علی ہے. اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا ابن زیاد نے کہ ہم تمہیں قتل کا حکم صادر کرتے ہیں. اس وقت جناب مسلم بن عقیل نے عمر سعد کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم بھی ہماری طرح قریشی ہو، اسی رشتے کے بنیاد پر ہم وصیت کرنا چاہتے ہیں. پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے گھوڑے اور زرع اور تلوار کو بیچ کر 700 درہم کے ہم مقروض ہیں کوفہ میں، اس قرضے کو ادا کرنا. دوسری وصیت یہ ہے کہ یہ مجھے قتل کرنے کے بعد یہ دفن نہیں کریں گے، تم کوشش کرنا کہ میرے جسم کو دفن کر دیا جائے. اور تیسری وصیت بہت اہم ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ ہے کہ تم حسین کو پیغام بھیج دو کہ وہ کوفے کی طرف نہ آئے. عزاداران حسین، مسلم بن عقیل کے دل میں یہ جو تیسری وصیت تھی، یہ تقریباً مرتبہ کے اعتبار سے وہی ہے جو عباس جب مشکیزے میں پانی لے کے آئے تھے، اور جب مشکیزے میں تیر لگا تھا، وہی بات تھی کہ مسلم کہتے ہیں میں نے خط لکھا تھا مولا کو کہ کوفے پہ آ جائیے، لیکن انہوں نے بے وفائی کی ہے، حسین کو خبر کر دے کہ وہ یہ نہ آئے. عزاداران حسین دار الامارہ کے چھت پر لے جایا جاتا ہے. مسلم بن عقیل نے 2 رکعت نماز کا وقت چاہا. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پیاس کی شدت تھی، پانی مانگتے ہیں، کاسا آتا ہے پانی کا، لیکن جیسے ہی لبوں پر لگتا ہے خون اتنا جاری ہو چکا تھا اس زخم کی وجہ سے کہ وہ پینے کے قابل نہ تھا. دوبارہ 3 بار اس طرح سے پانی آیا. مسلم سے
صرف یہی کہیں گے آپ کربلا کے پہلے شہید ہیں، آپ کے مولا کو بھی پانی نہیں ملنے والا ہے، آپ کے لیے بھی اب دنیا سے پانی جو ہے بند ہو چکا ہے۔ عزیزان حسین، جلاد نے اپنی تلوار چلائی، مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا اور مسلم کے لاشیں کو دار الحوارہ کے چھت سے زمین پر پھینک دیا جاتا ہے۔ ابن زیاد ملعون کے حکم کے مطابق مسلم کے دونوں پیروں میں رسن باندھی جاتی ہے، گھوڑے کی لگام میں رسن باندھی گئی، ہانی کے لاش کو بھی اس طرح سے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ بس اتنا جملہ ہم کہیں گے، مسلم تمہارے لاش کی بے حرمتی ہوئی، لیکن وہاں بھی کربلا میں حسین کے لاشے کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ہڈی کی سینے کی ہڈیاں سینے کی ہڈی تک جاتے مل جاتی ہیں۔ عزاداران حسین، یہ صدمہ حسین کے لیے بہت بڑا تھا۔ جب خبر پہنچی ہے، کربلا پہنچنے سے پہلے جب ایک منزل پہ یہ خبر ملی حسین کو، تو وہ فوراً اس خیمے میں جاتے ہیں جس میں رقیہ اور ان کے بچے تھے، اور اس بچی کو بلاتے ہیں جو 3 یا 4 سال کی بیٹی تھی۔ جو اس نے دیکھا کہ ماموں پکارتے ہیں، حسین نے گود میں بٹھایا اور سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن اس بچی کو احساس ہوا آج کچھ عجیب و غریب انداز ہے ماموں کا۔ کہتی ہے ماموں کیا میرے بابا کی خیر ہے؟ اس وقت حسین کہتے ہیں اے بیٹی تو یتیمہ ہر چکی، بس مولا سے اتنا کہیں گے آپ جب اس بچی پر شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں دیکھ لے کہ سکینہ وہ نہ ہو، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا وہ تماچے کھائے گی، شفقت کا ہاتھ اس پر نہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوند اس خلیل کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوند شیعہ ناری جہاں بھی ہیں ان کو اپنے حفظ امان میں رکھ، تکفیری افواج کی تمام صلاحیتوں کو نیست و نابود فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کرے، کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کرے، کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کرے، کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کرے، کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کرے۔ تو نے جو آل محمد پہ ستم ڈھائے ہیں، کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کرے، کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کرے، کلمہ گو یہ تو بتا ہم تیری کیا بات کرے۔
ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو، ہم سے کہتے ہو کہ شبیر کا ماتم نہ کرو، ہم تو غم خوار ہے رونے کے لیے آئے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کر دیا قتل بلا کے گھر مسلمان تو نے، کر دیا قتل بلا کے گر مسلمان تو نے، آل احمد کے فرد خون میں نہلائے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، چھن گئی چادر زینب رہے عباس نجب، چھن گئی چادر زینب رہے عباس نجب، ہائے بیمار کو زنجیر بھی پہنائے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، پانی مانگا تھا لگا تیر گلے اصغر پہ، پانی مانگا تھا لگا تیر گلے اصغر پہ، بوند پانی کے عوض تیروں کے جام آئے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، بوسہ لیتے تھے محمد جس گلے کا لوگو، بوسہ لیتے تھے محمد جس گلے کا لوگو، اس پہ شبیر نے امت سے زخم کھائے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، پوچھا سجاد سے زینب نے یہ چلتے چلتے، پوچھا سجاد سے زینب نے یہ چلتے چلتے، شام ہے دور ابھی کتنی ہم کہاں آئے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، تو نے جو آل محمد پہ ستم ڈھائے ہیں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، کلمہ گوئے تو بتا ہم تیری کیا بات کریں، یا حسین یا حسین یا حسین بر محمد و آل محمد صلوات.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين، وأختيك زينب وأم كلثوم وبنتك سكينة. السلام عليكم سائر شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا علي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي، وجعفر بن محمد، وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن بن علي، والقائم آل محمد يا حجة بن الحسن، يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك، وسهل الله تعالى مخرجك، ورزقنا في الدنيا زيارتك، وفي الآخرة شفاعتك، واجعلنا من أنصارك وعوانك. السلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته.